بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آم، آج جو ہے یہ ابھی تک کی ریکارڈنگ جو تھی وہ ہو نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کا بٹن پریس کیا تھا، لیکن وہ ہوا نہیں تھا۔ ابھی جب میں پاز کرنے لگا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ تو ریکارڈنگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تو بہرحال آیت نمبر 82 سے ابھی تک 92 تک کی جو ہے وہ یہ ریکارڈنگ اب اپلوڈ نہیں ہوگی کیونکہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 92، وما کانا۔ اب یہ میں نے جس طرح بتایا تھا، اس رکوع سے کچھ معاشرتی مسئلے جو ہیں وہ اس رکوع میں دو معاشرتی مسئلے ڈسکس ہوں گے۔ ان میں سے ایک معاشرتی مسئلہ تو یہ ہے کہ آم، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو یہ والا اب اس میں کیا ہوگا، سارا سارا سزا کا سسٹم وہ یہاں پر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو یہاں پر ڈسکس ہوگا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلتے ہیں ان کا درجہ ان مسلمانوں سے کہیں بڑھ کر ہے جو کہ قتال کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ دو مین ٹاپکس ہیں۔ آیت نمبر 92، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ اب دو قسم کے قتل، یعنی کہ قتل کی دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ غلطی سے مارا گیا، یعنی ارادہ نہیں تھا بلکہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا مے بھی اس نے کوئی تیر چلایا تھا جانور کو مارنے کے لیے، لیکن وہ تیر جو ہے نشانہ غلط ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو لگ گیا تو وہ مر گیا۔ یا گاڑی میں آپ اپنی طرف سے احتیاط سے ہی گاڑی چلا رہے تھے لیکن کوئی آپ کی گاڑی کے نیچے آ کے کوئی مسلمان مر گیا، تو یہ وہ غلطی سے مرنے والا ہے۔ اس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کو مار دینا بغیر یعنی غلطی کے تو بالکل ٹھیک ہے ہی نہیں۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اب اس کے ذمہ دو آنے لگی ہیں، دو اس کے ہوں گے، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس کے ذمہ ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور خون بہا قتل کے مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی قتل خطا جو غلطی سے کسی مسلمان ایک مسلمان دوسرے کو مار دے تو اس میں اس کو دو اب کفارہ ادا، دو ڈفرینٹ چیزیں اس کے اوپر پڑیں گی۔ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک مقتول کے ورثاء کا حق ہے۔ اللہ کا حق کس طرح ادا ہوگا کہ وہ کسی مسلمان جو کہ غلام ہے، کسی اور مسلمان کو جو کہ غلام ہے اس کو خرید کے آزاد کرے۔ اور مقتول کے ورثاء کا حق کیا ہے کہ وہ اس کو دیت دے، یعنی اس کو جو ہے وہ پیسے دے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اگر مقتول کے ورثاء اس کو بغیر پیسے لیے ہی معاف کر دیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز اسے مقتول کے ورثاء کو پیسے دینے ہوں گے۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر نہیں سوری میں بیچ میں اسکپ کر گیا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا، یعنی وہ مسلمان جو تھا جو قتل ہوا وہ کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر صرف ایک غلام، مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ نے کیا سکپ کر دیا؟ اللہ نے کہا کہ ایسے مسلمان کے ورثاء کو تم نے دیت نہیں دینی اگر اس کے قبیلے سے تمہاری دشمنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کے مقتول جو ورثاء ہیں وہ جو ہیں وہ کافر ہوں گے، تو اس لیے ان کو جو دیت نہیں دینی بلکہ صرف اللہ کا حق ادا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے ایک بندے کو جو مسلمان تھا اس کو مار دیا تو ایک مسلمان کو ابھی بھی آپ نے آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، فَدِيَّةٌ
مسلمتن الی اہلہ و تحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ مسلمان جو تھا اس کے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، دشمنی نہیں ہے، تو پھر دونوں چیزیں دینی ہوں گی، یعنی یہ دونوں حق علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ کا جو حق ہے جو کہ ایک مسلمان کو غلام کرنے مسلمان غلام کو آزاد کرنے سے ادا ہوگا، وہ ہر صورت میں دینا ہے۔ لیکن لیکن جو دوسرا یعنی کہ حق ہے مقتول کے ورثاء کو پیسے دینا، وہ والا حق اس صورت میں نہیں دینا پڑے گا اگر مقتول کے کا جو قبیلہ ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اللہ کا حق ہے وہ مسلمان غلام کو آزاد کرنا، اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی پیش کر رہے ہیں کہ جس کے پاس اتنی زیادہ سخت نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر، 2 مہینوں کے اسے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اور اس میں اگر ایک روزہ بھی لیٹ سے چھوٹ گیا، مطلب آپ نے 20 رکھے 21واں نہیں رکھ سکے، تو کاؤنٹ دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہوگی۔ اگر آپ نے 45 رکھ لیے اور 46واں آپ سے مس ہو گیا تو پھر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کریں گے، 2 مہینوں کے لگاتار رکھنے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ آیت جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ قرآن میں یہ ٹاپک دوبارہ آئے گا، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ مسلمان کے قتل پر یہ آیت جو ہے قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کسی مسلمان کو بغیر یعنی جان بوجھ کر قتل کرے گا تو یہ والی آیت جو ہے اب وہ اپلائی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ والی آیت مسلمان ملکوں میں اسپیشلی جہاں پہ مسلمان میجورٹی ملک ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو بہت یعنی اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ مجھے باقی ملکوں کا تو نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں اسپیشلی انسانی جان جو ہے، ہم دین سے کتنا دور ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں انسانی جان کتنی سستی ہے۔ ہر روز پاکستان کی 99% آبادی مسلمان ہے نا، تو پاکستان میں اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو دیر از اے 99% چانس کہ وہ قاتل جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور مقتول بھی مسلمان ہی ہوگا۔ تو پاکستان میں ہر روز قتل ہوتے ہیں لوگ، معمولی باتوں پہ، معمولی جھگڑوں پہ، زمین کے جھگڑوں پہ، کسی اور بات پہ جھگڑا ہو گیا اس بات پہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، وجہ جو مرضی ہو، ریزن اللہ نے ڈسکس ہی نہیں کی، کیوں؟ دا ریزن از irrelevant، تو اللہ نے کہا وہ جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم لوگ اللہ سے اور اللہ کے دین سے کتنا دور ہیں اس کی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو پاکستان میں جو مرڈر ریٹ آپ اس کو دیکھ لیں، پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے وہ جان کتنی سستی ہے، صحیح ہے، اور پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر کس طرح کا ظلم کرتے ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، طاقتور جو ہے وہ غریب کا مال کھا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی کھا جاتے ہیں لوگ، جو ہے بھائی اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، صحیح ہے، پٹواری کے ساتھ مل کر ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لیتے ہیں، مطلب اس طرح کے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور بعد میں
مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے کس طرح آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کس طرح روزے رکھتے ہو، کس طرح آپ حج عمرے پہ جاتے ہو اور ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعائیں سنیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص حرام مجھے حدیث کی کمپلیٹلی یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے میں کوئی غلط نہ اس کا کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف کرے، لیکن میں جتنا کہ مجھے ہے یقین میں صرف وہی والی بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتے، اور اللہ تعالیٰ کیسے سنے اس کی دعا جبکہ جو وہ کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام کا ہے، اس کی ہر چیز حرام کی ہے۔ یعنی حرام کا مطلب میں ایڈ نہیں کر رہا مطلب، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو حقوق العباد میں جو ہے اتنی ان کی امپورٹنس ہے کہ اگر آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر آپ اپنی ذاتی عبادات کے تھرو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، تو یہ آپ کی ذاتی سوچ ہے۔ قرآن سے، حضور کی احادیث سے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقوق العباد اس بندے کے معاف کیے بغیر اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، صحیح ہے، اللہ کی ذات پہ کوئی پابندی، کوئی قانون، کوئی کچھ بھی لاگو نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں قیامت کے دن آپ نے جتنے مرضی حقوق العباد مارے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سارے بندوں کو بلائیں اور قیامت والے دن ہر انسان کو جنت چاہیے ہوگی، جنت پہ ہر بندہ راضی ہو جائے گا، جہنم سے چھٹکارے پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو کہیں ہاں بھائی میں تمہیں اس بندے کی طرف سے راضی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت آفر کر سکتے ہیں ان لوگوں کو۔ یہ میں اپنی طرف سے سوچ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احادیث میں کوئی یہ اس طرح کا آیا ہے یا اس طرح ہو جائے گا، میں یہ صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہیں تو اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حقوق العباد کی بھی سارے مسئلے کور کر سکتے ہیں اگر چاہیں، لیکن اللہ نے اس طرح کی بات کی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، دلیل نہیں ہے اس کے پاس کوئی دلیل۔ احادیث میں، قرآن میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم کسی انسان پر ظلم کرو گے تو پھر تم ذاتی عبادات تمہیں اللہ کے غضب سے نہیں بچائیں گی، اور یہ قتل جو ہے یہ مطلب ام، ان ظلموں میں سے ایک ظلم ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا وہ جہنم کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ رہنے کے لیے تیار کر لے، ہمیشہ۔ دس از ویری امپورٹنٹ، کیوں؟ کیونکہ عام طور پر یعنی ہر مسلمان جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن یہ والی قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے وہ ہمیشہ رہے گا، ویری ڈینجرس، صحیح ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی جہنم میں اگر ہمیشہ رہا تو پھر ایمان کا کیا فائدہ ہوا، صحیح ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ یہاں پر اب کیونکہ واپس تھوڑا سا جنگ کی طرف آ رہا ہے ٹاپک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اہل ایمان تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو تو جس سے بھی تم جنگ کرو تو تحقیق کر لو کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے۔ اب اس کو پچھلی آیت کے ساتھ اٹیچ کریں جہاں پہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے قتل کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اسی کے ساتھ یہ آئی ہے نا، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے پلیس کی ہے۔ تو جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اصول واضح کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہم لوگ کسی انسان کا اسلام، اس کا مومن ہونا صرف اس کے الفاظ کی بیس پہ ہی جج کر سکتے ہیں، اس سے فقہا نے یہ چیز نکالی ہے۔ ہم کسی انسان کے دل کی کیفیت نہیں جان سکتے، اس لیے اگر کوئی انسان جتنے مرضی جھوٹے منہ سے کلمہ پڑھے ہمیں اسے مسلمان ماننا پڑے گا،
چاہے ظاہراً کتنے ہی زیادہ یعنی کہ حالات ہوں کہ وہ ایسا لگے کہ وہ یعنی کہ صرف کسی فائدے کے لیے یا جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ ایک واقعہ بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارث۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، یہ مکہ کے دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو مکہ کی سوسائٹی میں اس وقت ابھی، کیونکہ عرب ماحول میں یہ تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے وہ بھی بیٹا ہی مانا جاتا تھا، تو ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا تھا۔ پھر قرآن میں یہ آیات آئیں جو کہ سورہ النساء کی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شروع میں، وراثت کی، تو اس میں یہ حکم آیا کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے۔ صحیح ہے، جو آپ کے مطلب نیچرل بیٹے ہوں وہی، اور جو ہے وہ آپ کے بیٹے ہوں گے، وراثت میں صرف انہی کا حصہ ہوگا۔ ہم یہ سورہ نساء کی شروع کی آیت میں جہاں پہ وراثت کا قانون ہے وہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ والی پھر آیات تو مدینہ میں جا کے نازل ہوئی تھی، تو اس وقت پھر زید بن محمد جو تھے وہ دوبارہ سے انہیں زید بن حارث کہنے لگ جانا، یعنی کہ کہا جانے لگا۔ اب ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اسامہ بن زید۔ یہ ایک کسی سریہ میں شامل تھے اور ان کا نا ایک کافر کے ساتھ مقابلہ تھا، تو لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ کافر ان کے مقابلے میں زیر ہو گیا۔ جب اسے یقین آ گیا کہ اب میرے بچنے کا کوئی رستہ نہیں، تو اس سے پہلے کہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ان کی گردن اتارتے، تو اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ نے یہی سمجھا کہ یعنی کہ اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، جو کہ کوئی بھی ہوتا ہم میں سے بھی شاید تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، بھی تو مجھ سے لڑ رہا تھا۔ تو حضرت اسامہ نے اپنا ہاتھ نہیں روکا اور اس پہ نیزے کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد حضرت اسامہ کے دل میں یہ خلش رہی، تو پھر انہوں نے بعد میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، یا یہاں پر روایت میں ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے دکھ کے ساتھ کہا اقال لا الہ الا اللہ وقتل وقتلتا، کہ اے اسامہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ اور حیرت کا ملا جلا انداز ہے۔ روایات میں تو یہ نہیں ہے آبویسلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات یا چہرے کے کیا تھے، لیکن ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں الفاظ کا چناؤ ایسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت اسامہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آیا، اور یہ غصے کے الفاظ ہیں افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قالها ام لا، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو کہا، اور الفاظ بڑے غصے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ حضرت اسامہ سے یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت اسامہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار مجھ سے یہ والا جملہ بولا کہ تو نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل میں کیا تھا؟ یہاں تک کہ کہتے ہیں مجھے اتنا پچھتاوا ہوا، پچھتاوا تو اپنی جگہ ہوا لیکن اس کے علاوہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کلمہ پڑھنے والے کی اتنی وقت تھی کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی بن کر آئے گا؟ یعنی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس انسان کا کلمہ شہادت تیرے خلاف جو ہے وہ مقدمہ لے کر آئے گا کہ یا اللہ میں اس کی زبان پہ تھا اور تیرے اس بندے نے میرا کوئی احساس نہ کیا۔ تو اس لیے اس دنیا میں جو انسانوں کی کیونکہ مجبوری ہے ہم کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے، اب قیامت والے دن زبان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قیامت والے دن، کیونکہ اللہ کو یہ حاجت نہیں ہے، یہ کمزوری ہماری ہے اللہ کی نہیں ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے سبحانہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن
ہر کسی کے دل کا حقیقی ایمان تولا جائے گا، زبان کے کلام کی، زبان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں ہم لوگ، ہماری مجبوری ہے تو ہم زبان کے ایمان پہ ہی کسی انسان کو مسلمان کر سکتے، مسلمان ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اسپیشلی معاشرے میں یہ کامن ہے، معمولی باتوں پر، اور یہ کام سب سے زیادہ مولوی کرتے ہیں، معمولی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ والا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں سب سے امپورٹنٹ لاجک مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں، جج اللہ تعالیٰ ہے، میں یا کوئی اور آپ نہیں ہے، کوئی انسان جج نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ جج ہیں۔ تو کسی انسان کو جج نہ کریں، یہ نہ اس کی جنت اور جہنم کے فیصلے نہ کریں، اس کو مسلمان اور کافر کے فیصلے نہ کریں۔ کسی بھی انسان میں غلط چیز دیکھیں تو آپ اسے محبت سے تبلیغ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، اس کو دلائل دیں، اس کو یہ انکریج کریں کہ وہ کام چھوڑ دے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ لیکن یہ ڈکلیئر نہ کریں کہ یار کیونکہ تو یہ نیک کام نہیں کرتا اس لیے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ برا کام کرتا ہے تو پکا جہنمی ہے۔ یہ کہنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اس چیز سے بچیں۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کیوں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تیکھا کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو کافر قرار دے کر اسے قتل کر دو اور پھر اس کا مال جو ہے مال غنیمت بن جائے گا اور وہ تمہاری جیب میں آ جائے گا۔ تو ایسے نہ کرو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، یعنی تم اس بندے کے مال پہ نظر نہ رکھو بلکہ اس بندے کو چھوڑ دو، اور اللہ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ غنیمتیں تمہیں دے گا اس کے اوپر نظر رکھو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ بھی دیکھیں، یہ والا پوائنٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک انداز اللہ کا بار بار اللہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، میں پنجابی میں اسے کہوں گا، ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں۔ بار بار انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انٹروسپیکٹ، یہ انگلش کا ورڈ ہے انٹروسپیکشن۔ انٹروسپیکشن کا مطلب پنجابی میں یہ ایسے کروں گا، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو۔ صحیح ہے کہ تم اپنے ماضی میں جو واپس جا کے دیکھو، ایک وقت تم بھی ایسے ہی تھے، تم بھی کفر پہ تھے، تم نے بھی کلمہ پڑھا تھا، تم بھی نو مسلم تھے، تمہارا پہلا دن اسلام میں شاید اتنا جو ہے وہ عالی شان شاید نہ ہو، اگر اس وقت تم پہ، تمہارے کلمے پہ کوئی یقین نہ کرتا تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو گھما پھرا کر ایک ہی بات کو بتایا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہر طرح کا بندہ بنایا ہے، ہر طرح کا جانور ہے۔ کوئی انسان، کسی کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، کسی کو کسی طریقے سے بات سمجھ آتی ہے، تو یہ اللہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم خود بھی تو ایک دور میں ایسے ہی تھے، اور پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ تمہیں ایمان پر ثابت قدم کر دیا اور تم اس رستے پہ آگے بڑھتے گئے۔ فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، ایک ہی آیت میں دوسری دفعہ فتبینوا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اب اگلی آیات میں اس رکوع کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ والا آنے لگا ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ پہلا ٹاپک تھا یہ قتل والا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان قتل کر لے تو کیا معاملہ ہوگا۔ اب جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ترغیب دلانے لگے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے، جنگ کے لیے نکلو، ٹھیک ہے؟ اور اس کی بڑی ترغیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ترغیب کس طرح دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ان کا درجہ ان مسلمانوں سے بہت اونچا ہے جو جنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ لفظ جو ہے پہلی یہ آیت ہے اس میں
قتال کا نہیں آیا، بلکہ والمجاہدون یعنی جہاد کا آیا ہے۔ تو قرآن میں تین ایسے لفظوں کے پیر ہیں، تین پیرز ہیں جو کہ انٹرچینجبلی اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پیر ہے جہاد اور قتال کا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے اور پیر ہیں مومن اور مسلم، اور تیسرا پیر ہے نبی اور رسول۔ تو اس میں یہ اصول سمجھ لیں، قرآن میں جس جگہ پہ بھی یہ پیرز آئیں، اگر جیسے کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اور رسول، یعنی علیحدہ علیحدہ، یعنی ایک آیت میں صرف نبی کا لفظ آیا ہے، تو اب وہ جو نبی کا لفظ ہے وہ اس کو رسول کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ایک ہی ورڈ اپیئر ہوگا تو وہ انٹرچینجبل ہے، اگر رسول آئے تو وہ نبی کی سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آیات میں آگے پیچھے نبی اور رسول کے ورڈ آئیں تو پھر ان کا علیحدہ علیحدہ مطلب ہوگا۔ علیحدہ مطلب کیا ہوگا؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول نبی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے میسنجرز ہیں وہ سارے نبی ہیں، لیکن نبیوں میں کچھ نبیوں کو اللہ نے اسپیشل یہ رتبہ دیا ہے کہ انہیں رسول بنایا۔ اور رسول کب بنتا ہے نبی؟ جب کسی امت کی طرف اس نبی کو اسپیشل بھیجا جائے، اس امت کی طرف چارج دیا جائے، اب وہ رسول ہے۔ اور رسول اللہ تعالیٰ کی چلتی پھرتی عدالت ہوتے ہیں، اور رسولوں کے معاملے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہونے دیتے، اللہ کا کوئی رسول غالب نہیں ہوا کبھی بھی۔ نبیوں کو ان کی امتوں نے قتل بھی کیا، اور نبی قتل ہوئے بھی، حضرت یحییٰ نبی تھے قتل ہو گئے، ان کے فادر حضرت زکریا نبی تھے قتل ہوئے لیکن کوئی رسول قتل نہیں ہو سکا۔ بلکہ اگر کوئی امت جو کہ اپنے رسول کو قتل کرنے کی طرف، جو ان کی طرف بھیجا گیا ہو، قتل کرنے کے پیچھے یا ان کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت نوح رسول تھے، تو ان کی قوم نے جب ان کے ساتھ، یعنی کہ کیونکہ رسول اللہ کی چلتی پھرتی عدالت ہوتے ہیں، تو جب انہوں نے یعنی کہ حضرت نوح کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا، ختم کر دیے گئے بالکل۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ایسے نبی ہیں جو کہ بیک وقت ایک قوم کے لیے رسول تھے، ایک قوم کے لیے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ جو فرعون، آل فرعون تھے، ان کے لیے رسول تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے۔ اسی لیے فرعون اور اس کی ساری اولاد جو ہے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو مارنے کی کوشش کی تو وہ ختم ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی اتنی نافرمانیاں کیں اور آخر میں جہاد کے حکم سے بھی انکار کر دیا، لیکن اللہ نے انہیں ختم نہیں کیا، اللہ نے انہیں سزا دی لیکن نسیاں منسیاں نہیں کیا۔ تو البتہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب کوشچن یہ بنتا ہے کہ یہودی تو ابھی تک پھیر رہے ہیں، تو اللہ کی جو ان کے لیے سزا ہے وہ آنی ہے، اس میں یعنی اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ نے اسے ڈیلے کیا ہے، لیکن وہ آئے گی۔ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی یہودی جو ہیں وہ سارے وہ اپنی سزا پائیں گے۔ بہرحال جس جگہ پہ بھی یہ پیئرز جو ہیں اکیلا ورڈ آئے تو وہ اکیلا ورڈ جو ہے وہ دونوں مطلب کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اس آیت میں جہاد کا لفظ آ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب قتال ہوگا کانٹیکسٹ کی وجہ سے، لیکن اگر کسی آیت میں جہاد اور قتال دونوں ورڈ آئیں گے تو پھر ان کا مطلب یعنی اپنا اپنا ہوگا، یعنی جہاد کو جہاد کی سینس میں لیا جائے، قتال کو قتال کی سینس میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی، آیت کے الفاظ پہ یہ غور کر لیں، اور یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا اس لیے کیونکہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کے اوپر میں نے بہت زیادہ یعنی کہ پرابلم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں دین کے معاملے میں ہم کم سے کم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں میکسیمم کرو، آئیڈیل ہو دین کے معاملے میں، ایکسٹریم یعنی کہ دین کے معاملے میں آپ بالکل یعنی پوری کوشش کرو۔ ایکسٹریم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے میں شدت اختیار کر لو، نہیں، بلکہ اللہ کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو، پورا زور لگاؤ۔ تو
تو اللہ نے کیا کہا؟ برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر لفظ جہاد آیا تو قتال ہم کیوں اس کو پڑھیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو آیتیں ہیں ان میں کانٹیکٹ سارا قتال کا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر میں ایک اور چیز بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی غیر اول الضرر، بغیر عذر کے، اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے۔ تو یہاں پر ایک روایت ہے اور مجھے اس روایت کی صحت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ نہیں۔ بہرحال وہ میں یعنی کہ مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ آ، اس روایت کے مطابق جب اس آیت کے الفاظ شروع میں آئے تھے تو وہ ان الفاظ یہ تین لفظوں کے بغیر آئے تھے، غیر اول الضرر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں و مالوں کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جو کہ معذور تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ ہم سورہ عبسہ پڑھیں گے تو وہاں پہ ان کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ عبداللہ بن ام مکتوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہاجرین صحابہ میں سے ہے جو بہت شروع کے دور میں ایمان لائے اور وہ پیدائشی نابینا تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جو ہی یہ آیت سنی تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس بات کا اور اللہ سے دعا کی اور گلہ کیا کہ یا اللہ میری تو آنکھیں نہیں ہیں، تو میں کیسے جنگ تیری راہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں ضرور نکلتا، لیکن میری تو آنکھیں نہیں ہیں، میں اگر جنگ میں جاؤں گا بھی سفر میں ہی میں تو لوگوں پہ بوجھ بن جاؤں گا، میں نے کیا جنگ کرنی ہے؟ تو میرے لیے تو اس آیت میں جو ہے میرے لیے تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو یا اللہ یہ تو نے کیسے، یہ تو نے کیسے کہا کہ برابر نہیں ہے؟ تو میں کیا کروں کہ میں برابر ہو جاؤں ان مسلمانوں کے ساتھ جو کہ تیری راہ میں قتال کرتے ہیں؟ تو اس روایت کے مطابق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ان تین الفاظ کے ساتھ کہ ان تین الفاظ کو اس آیت میں رکھ دیں۔ تو پھر یعنی کہ اللہ نے جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو معذور ہیں جو جہاد پہ نہیں جا سکتے ان کی اس طرح ان کے لیے رستہ نکالا۔ آئی ایم شور کہ اگر آ، یہ اگر اگین مجھے نہیں پتا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو میں کہوں گا کہ پھر بھی اگر یہ الفاظ نہ بھی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سنت کے تھرو ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا کہ یہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے آلریڈی ایکسیپشن ہے، لیکن اللہ نے اتنے زیادہ تکریم کی کہ جو لوگ شامل نہیں ہو سکتے معذوری کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کے لیے آیت کے اندر ہی رستہ یہ رکھا ہے۔ بہرحال اس آیت کا مین لیسن یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جتنی کوشش کرے گا اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا، اور اس دنیا میں جب کسی انسان کے پاس زیادہ پیسہ آئے تو جس کے پاس کم ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صبر کرتا ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی والے کو دیکھ کے یعنی کہ اس کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس بھی گاڑی ہو، وہ سائیکل والے کو دیکھ کے یہ نہیں کرتا کہ ہاں میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو بس میں بالکل مطمئن ہوں، ہاں وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے الحمدللہ میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے، لیکن گاڑی والے کو دیکھ کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ گاڑی والا مرسڈیز والے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی حالانکہ اس کے پاس گاڑی ہے۔ تو اگر دنیا میں یہ معاملہ ہے تو آخرت میں جب آپ اپنے سے اوپر درجے والے جو اللہ کے بندے کی جنت دیکھو گے تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش میں دنیا میں زیادہ کوشش کرتا تو یہ اس طرح کی جنت میرے پاس بھی ہوتی۔ تو اس کا احساس اس دنیا میں کریں اور دنیا میں میکسیمم کوشش کریں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی۔ ایک ہی آیت میں دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ رپیٹ کر رہے ہیں
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مال اور جان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ کیوں دوسری دفعہ ریپیٹ کیا؟ خالی مجاہدین بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، جان اور مال کی بھی تو بات کر کے رہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے۔ مقصد ہمیں یہ باور کروانا ہے کہ جو لوگ کوشش کریں گے انہیں قربانی دینی پڑے گی، اپنے مال میں بھی اور اپنی ذات میں بھی اور اپنے رشتوں میں بھی، ذات کا مطلب رشتے بھی، کہ آپ کو یہ قربانی دے کے یہ عالیشان درجے ملیں گے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فضیلت کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ اس قتال کی بات ہو رہی ہے جو کہ آپشنل تھا، کیونکہ میں نے بتایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فار دا لانگسٹ ٹائم قتال جو تھا، قتال والا جہاد کا درجہ، ویسے تو جہاد سب پر فرض ہے، ہر مسلمان کی پوری زندگی جہاد میں گزرتی ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، غیبت چغلی سے بچنے کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، ماں باپ سے اچھے سلوک کے لیے، بہن بھائیوں سے اچھے سلوک کے، ہسبینڈ وائف سے اچھے سلوک کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے جہاد کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح وہ جہاد کرتا ہے دین کو سیکھنے میں، دین کو دوسروں تک پھیلانے میں، یہ بھی جہاد ہے، صحیح ہے۔ قتال تو فائنلی جہاد کی جو سب سے اعلیٰ شکل ہے نا، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ ساری زندگی اس کی گویا جہاد میں ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، لیکن قتال جو ہے وہ آپشنل، جو قتال جو ہے جب اس دور میں آپشنل تھا، تو یہ جب آپ پہ قتال آپشنل ہو تو، اور پھر بھی آپ قتال والا درجہ اختیار کرو، تو یہ والی ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت عالیشان میں اسے درجہ دوں گا، یہ اس کے لیے ہے، کیونکہ اگر قتال فرض ہو جائے تو پھر تو نکلنا ہی نکلنا ہے، پھر تو آپ کے اوپر وہ فرض ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ والی آیات جو ہیں ایک آپشنل یعنی نفلی چیز کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نفلی عبادتوں میں جہاں تک میرا قرآن کا نالج بہت لمیٹڈ ہے، لیکن جہاں تک میرا نالج کام کرتا ہے، نفلی عبادتوں کی ایسی اتنی بڑی جو ہے، اتنے بڑے وعدے اللہ تعالیٰ نے قتال کے علاوہ شاید ہی یعنی کہ کوئی دو چار اور ایسی نفلی باتیں کی ہوں ان کے ہوں، ورنہ یعنی کہ نفلی باتوں کے یعنی اس طرح کے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدے نہیں کیے۔ اب یہ قتال جو تھا وہ فرض ہوا تھا، غزوہ تبوک میں جا کے ہوا تھا، اور اس وقت جب ہوا تھا پھر تو جو نہیں گئے تھے ان سے پوچھ ہوئی تھی، ابھی تک جو تھی وہ قتال کی صرف پرسویشن تھی، صرف یہ تھا کہ انکریجمنٹ تھی، آپ چلو نکلو نکلو نکلو۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جب قتال ابھی آپشنل ہے اور کوئی نہیں جاتا تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے نیک اعمال اور باقی اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کروں گا، لیکن وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی صورت میں۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلتے ہیں وہ ان کے درجے بہت اونچے ہیں ان سے جو نہیں نکلتے۔ درجات منہ، ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے، وہ مغفرت و رحمہ، اور مغفرت اور رحمت بھی، وکان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک چیز کی طرف ہائی لائٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیسن ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غور کریں کہ یہ جو وعدے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں میکسیمم ایفرٹ کرتے ہیں۔ یہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ان لوگوں کے لیے جو جب ابھی قتال آپشنل ہے وہ تب بھی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا جنرلی، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا ترغیب دینے کا انداز ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو سب سے زیادہ وعدے کیے وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں یعنی میکسیمم ایفرٹ کرتے ہیں، جو کمپرومائز نہیں کرتے۔ جو لوگ مطلب آج کل کے مسلمانوں کا جو آئیڈیل ہے وہ یہ آئیڈیلی بہت نیچے لے آئے ہیں، صحیح ہے، بس بیر منیمم کر لیں، بیر منیمم، صحیح ہے،
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امید دلاتے ہیں، لیکن وعدے ان کے ساتھ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں میکسیمم ایفرٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا انداز ہے ہمیں انکریج کرنے کا کہ اگر تم گارنٹی چاہتے ہو، وعدہ گارنٹی ہے، تو اگر گارنٹی چاہتے ہو تو پھر میکسیمم ایفرٹ کرو، پھر میڈیوکریٹی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو، یہ نہ کرو دین کے معاملے میں کہ بس جی منیمم ہمیں بتائیں، ہم نے قرآن سمجھنے بس جی ہم یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ بس یہاں پہ ہم کر کے جنت چلے جائیں گے، صحیح ہے، یہ والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ والا کام نہ کرو۔ اگر تمہیں گارنٹی چاہیے، وعدہ چاہیے اللہ کا، پھر تم میکسیمم ایفرٹ کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ریپ اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی ہم نے سنا اس پہ غور کریں، جس طرح پہلی آیت ہی ہماری جو تھی کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، تو ہم قرآن پر غور و خوض کریں، اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنی زندگی میں چینجز لانی ہے، بے شک وہ چھوٹی چینج ہو یا بہت بڑی چینج ہو، اسٹرکچرل چینج ہو۔ کوئی بھی چیز زندگی میں پلاننگ کے بغیر، کوشش کے بغیر، قربانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو لوگ جاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کالجوں اسکولوں میں 15 15 سال دھکے کھاتے ہیں، پھر جا کے جاب انٹرویو کے لیے پہنچتے ہیں، تو اتنی لمبی پلاننگ ہوتی ہے نا۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ لوگ بزنس کی کتنی پلاننگ کرتے ہیں، اور کتنی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ جو ذمہ دار جو جو زمینیں واتے ہیں ایک فصل کے لیے، ایک سیزن کی فصل کے لیے، ان کی کوشش دیکھیں، 3 3 بجے اٹھ کے وہ اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوشش ہوتی ہے نا، پلاننگ ہوتی ہے، رات کو ارادہ کر کے سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں، ایویں تھوڑا ہی۔ اسی طرح اگر آپ زندگی قرآن کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، اور یہ چیزیں تدبر پہلی سٹیج ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو پلاننگ، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔